سورۃ الطور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی، کوہ طور، اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس سے نکل جائے یعنی ایک بار نماز پڑھ کے تو پھر کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی آخر تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، صرف 1 وزٹ۔ اور اسی کے نیچے بیت اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت اور فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بھی وہاں عبادت کا موقع دیا ہے، وہاں بھی طواف ہوتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کی قسم یہاں کھائی جا رہی ہے۔ اور اونچی چھت کی اور موجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی جس رب نے ان سب چیزوں کو بنایا وہ رب تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں، ایک دن پکڑ لے گا، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اس روز ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی خوب ہل جائے گا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ یہاں آپ دیکھیے کہ جہنم کی سزا کس کے لیے بتائی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کھیل کے طور پر بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخرت کی خبر دے رہے ہیں اور وہ اس کے بارے میں چے میں گوئیاں کر رہے ہیں، بحث کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی قیامت، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، اور ان بحثوں کو انہوں نے دل لگی کی مجلسیں بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دین میں یہ بات نہایت ناپسندیدہ ہے کہ انسان دینی موضوعات پر بے وجہ کی بحث کرے اور پھر اس پر ہنسی مذاق کرے اور ان چیزوں کو سنجیدگی سے نہ لے۔ اصل میں یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے خوض اور ایک ہے یلعبون۔ خوض کہتے ہیں باطل کلام کو، یعنی بیکار کی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور لعب کہتے ہیں ایک بیکار کوشش، یعنی ان کے پاس نہ تو کوئی فائدہ دینے والا علم تھا اور نہ ہی کوئی نیک عمل تھا، یہ باتیں بھی کرتے، کلام بھی کرتے تو بیکار چیزوں میں، اور ان کے اعمال بھی کھیل کود پر مشتمل تھے، یعنی زندگی میں کوئی سنجیدگی تھی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ نمبر 1 ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، بیکار کلام۔ نمبر 2 مال کو ضائع کرنا، اور نمبر 3 کثرت سے سوال کرنا، چاہے علم کے بارے میں ہو چاہے کسی سے مال کے بارے میں ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے۔ پوچھا گیا یہ رویبضہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو لوگوں کے عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے، یعنی ان کی اپنی کوئی عقل علم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تجربہ بھی نہیں، لیکن باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں اور بیکار کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں،
اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے وہ ہیں، یعنی ہوں گے تو آپ کی مجلس میں لیکن پیچھے دور، وہ جو زیادہ باتیں کریں، یعنی بیکار میں، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، لیکن یہ متفحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والا۔ تو اس میں ایک سرسار کا لفظ استعمال ہوا، بہت باتونی، اور دوسرے متشدق، جو دوسرے کو بولنے ہی نہ دے، بس بولے چلے جائے۔ تو یاد رکھیے کسی بھی شخص سے ملاقات کا ایک ادب ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ بھی بات کریں اور دوسرے کو بھی موقع دیں۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب ایک شخص بات کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، اور جو اس کے دل میں ہو صرف وہ سنانا چاہتا ہے، اور سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کو تو بس اس سے غرض ہے کہ میں کیا کہوں، میری سن لی جائے، دوسرے کو بولنے نہ دے۔ یہ بھی کوئی اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے کہ آپ توجہ سے سنیں، ضرورت کی بات کریں، لیکن جب کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو بھی موقع دیں، اس کا بھی حق ہے۔ تو کثرت کلام جو ہے ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ جتنی باتیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی غلطیاں، ٹنگ سلپس بھی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ فتنوں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فتنوں سے بچنے کے لیے کہا تو اس کے جو طریقے بتائے، آپ نے فرمایا اپنے گھر سے چمٹ جاؤ، اپنی زبان روک رکھو، یعنی تبصرے نہ کرو، نیکی پر عمل کرو اور برائی کو چھوڑ دو، اور اپنی ذات کی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ ہم عموماً دوسروں کے بارے میں تو زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں سے ہر شخص کو اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی ایک مجلس میں اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، کہ جب وہ بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے یا کسی اور کی بات بھی سنتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ دیکھیے بار بار اعمال کی بات ہوتی ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک عمل صالح اس کی تائید نہ کرے۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا انہیں نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن ہے، یعنی جو شخص جیسے اعمال کر رہا ہے وہ اسی کے مطابق جزا دیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کی پکڑ ہوگی۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ دیکھیے پہلے پھل کا ذکر ہوا، پھر گوشت کا ذکر ہوا، اس سے کھانے کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے، پہلے فروٹس پھر میٹ، کیونکہ سخت چیز کے بعد نرم چیز جو ہے اس سے معدے پر اور طرح کا بوجھ پڑتا ہے۔ فروٹ چونکہ ہضم ہونے والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، وہ جلدی نیچے اتر جاتا ہے، اس کے بعد آپ دوسری کوئی چیز لے سکتے ہیں۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی نہ بد کرداری۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں بھی شراب ہوگی لیکن اس شراب کو پی کر کوئی بہکے گا نہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی شراب انسان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کی چیز ہے، وبال جان ہے، کہ جو لوگ ڈرنک ہوتے ہیں انہیں نہ اپنی ہوش ہوتی ہے نہ کسی دوسرے کے سکون کی خبر ہوتی ہے، اور بالکل بےہودہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں، یعنی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ شراب کو حرام ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے، یعنی عقل کی دشمن ہے، اور انسان کی عزت اس کی عقل کی بنا پر ہے، باقی تمام جانوروں سے وہ اسی وجہ سے ممتاز ہے کہ اس کے پاس عقل ہے اور ان کے پاس عقل نہیں۔ تو اس لیے انسان اس چیز سے خود بھی بچے، گھر والوں کو بھی بچائے، اور ایسے لوگوں کی مدد بھی کرے جو اس مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہوں۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، یعنی وہاں کی مجلسوں میں دنیا میں کیے ہوئے کاموں کی باتیں بھی ہوں گی کہ ہم کیا کیا کرتے تھے۔
یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. تقوی گھر کے اندر، تقوی ازدواجی زندگی میں، تقوی بچوں کی تربیت میں، تقوی شوہر اور بیوی کے حقوق میں. یعنی جب ہم گھر میں بھی رہتے تھے تو کسی پر زیادتی نہیں کرتے تھے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے. اہل جنت خاص طور پر اپنی دعاؤں کو یاد کریں گے کہ ہم ان چیزوں کی دعائیں مانگتے تھے، اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی اور آج یہ ہمیں سب کچھ مل گیا. وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. یہ بھی اللہ کے نام ہے، البر الرحیم. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے اپنے رب کے فضل سے، نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا یہ حقیقت میں دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ یعنی واقعی ان کی عقل اتنی ماری ہوئی ہے کہ ان کو ایک انتہائی سمجھدار با اخلاق انسان نظر نہیں آتا، جس کو کبھی یہ کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون اور کبھی شاعر کہتے ہیں. کیا واقعی وہ ایسا ہی ہے یا ان کی عقل ماری گئی ہے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے؟ اب دیکھیے انداز، یہ جو صورتیں ہیں نا آخری پاروں کی، ان کے اندر جو بلاغت ہے اور زبان کا زور ہے وہ خاص طور پر محسوس ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح چیلنجز کیے گئے ہیں، کس طرح ان کو سوال کر کے ان کے ضمیر اور شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہوش میں آؤ، عقل سے کام لو، غور کرو، صرف ضد اور انا میں تم حق کو مت جھٹلا دو. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی، یعنی جو آسمانوں پہ جا کے سننا چاہتا ہے، وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کتنے سارے سوال ہیں جو ان سے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے جواب دیں، کیونکہ کسی کا سوال سن کر جواب دینے میں انسان کو عقل استعمال کرنی پڑتی ہے. عام طور پر تو انسان جب کسی کی بات سن رہا ہوتا ہے تو کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، کچھ سنی کچھ نہ سنی بس کام چل گیا. لیکن جب کوئی پوچھ بیٹھتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو پھر انسان سوتے ہوئے جواب نہیں دے پاتا، پھر منہ سے کچھ اور ہی نکلے گا. اس کے لیے انسان کو اپنا ذہن استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ان کا شعور جگا کر ان کو ہوش میں لایا جا رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور جو کر رہے ہیں اس پر غور کرو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. واصبر لحکم ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے. یعنی یہ سب ہنگامہ جو برپا ہے اس وقت آپ کی مخالفت میں، اس کا ایک اختتام بھی ہے، اس کا ایک انجام بھی ہے. انجام تک پہنچنے کے لیے کچھ صبر کر لیجئے. آپ ہماری نگاہ میں ہیں، ایسا نہیں کہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں اور ہم نے آپ کو ان کے حوالے کر دیا. کیا کیجئے اس سب کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں.
رات کو بھی اس کی تسبیح کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. اور یہاں کہا گیا کہ اس سے مراد نمازوں کے اوقات ہیں، اور خاص طور پر وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. ادبار النجوم سے مراد فجر کی سنت اور فرض، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت در حقیقت ستاروں کی واپسی یعنی واپس پیچھے چلے جانے کا وقت ہوتا ہے، غروب کا وقت ہوتا ہے. ضحاک کہتے ہیں اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام نے اس آیت سے مراد فجر لیا ہے. یاد رکھیے فجر کی نماز کی خاص اہمیت ہے، اور فجر کے فرض تو فرض، سنتوں کی بھی اہمیت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے، یعنی سنت بھی اصل میں نفل نماز ہے، ایک فرض ہوتی ہے ایک نفل، پھر جو آپ نے زیادہ تاکید سے پڑھی ان کو سنت قرار دے دیتے ہیں، اور باقی جو کبھی کبھار پڑھی وہ نفل ہو جاتی. کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے. جلدی پڑھتے نہیں تھے، یعنی اس کی ادائیگی کے لیے آپ فکر کرتے تھے. حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز، یعنی فرض کی بات ہے یہاں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ آئے، اگرچہ اسے گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسٹ گھسٹ کے ہی آنا پڑے تو بھی آئے، لیکن آئے ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے ہو گیا. پس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کے ذمے ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے، اور ظلم کر کے اللہ کے سامنے جواب دے نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے. جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس ذمے میں خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑے گا. یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازم ہے، کیونکہ صرف مومن ہی اس کی پابندی کرتا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ ایک خاص وقت سے پہلے نہیں اٹھتے. کچھ لوگوں کی اکثر ہی قضا ہو جاتی ہے، وہ چونکہ دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھ نہیں پاتے، تو ان کی حفاظت اللہ کے ذمے پہ نہیں ہے. تو اس لیے بہت ہی فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، یعنی کوئی باقی کر لیں، نہیں، کیونکہ باقی تو پھر ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں نا، تو اذان بھی سنائی دے دیتی ہے اور وقت بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن فجر کی چونکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے اٹھنے کی بھی، اور پھر وقت پر اٹھنے کی، اور پھر مسجد میں جانے کی، تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے احادیث کی کتابوں میں. آمش کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر، ابن عمر کے کیا لگے بیٹے اور حضرت عمر کے پوتے، یہ حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حجاج کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ظلم کرتا تھا. تو حجاج نے ان سے کہا اٹھو اور فلاں آدمی کی گردن مار دو. تو سالم نے تلوار اٹھا لی کیونکہ اس کا حکم تھا مارنے کا، اور اس آدمی کو پکڑا اور محل کے دروازے کی طرف چل پڑا. تو ان کے والد ابن عمر نے ان کو دیکھ لیا جب وہ اس آدمی کو باہر لے کے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے 2-3 بار یہ بات دہرائی. پھر باہر لا کر سالم نے اس سے پوچھا کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی جس کو مارنے کا حکم تھا، کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں. سالم نے کہا پھر تم جس راستے سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اور وہ واپس آئے اور تلوار پھینک دی. حجاج نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کی گردن اڑا دی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. حجاج نے پوچھا کیوں؟ سالم نے جواب دیا میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے یہاں تک کہ شام ہو جائے. تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ سمجھدار رہو،
میں نے تمہارا نام اسی لیے سالم رکھا کہ تم سلامت رہو، یعنی اللہ کے ذمے کے اندر خیانت نہ کرو۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے حادثے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جب وہ فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو الحمدللہ ہر شخص کے موبائل پر الارم ہوتا ہے اور موبائل ہر شخص کے سراہنے ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح نہیں اٹھ پایا۔ ایک نہیں، 2 3 الارم لگا لیں، 5 منٹ کے وقفے پہ رکھ لیں اس کو، کیونکہ جو شخص یہ 2 نمازیں پڑھے گا، بخاری میں آتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان نمازوں میں سستی نہ کرو اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اس طرح کہ جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی دھکم پیل کا بھی واسطہ نہیں پڑے گا، یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوگا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ رات قیام کرتے رہتے ہیں، آخر حصے میں سو کے فجر قضا کر دیتے ہیں، کیا ہے تہجد کے لیے اٹھے تھے، وہ آنکھ نہیں پھر کھلی فجر کے لیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صبح کی نماز با جماعت پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں۔ ساری رات کے نوافل سے زیادہ محبوب ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ۔ ہاں، منافق پر فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو منافقت سے نکلنے کے لیے، نفاق سے نکلنے کے لیے اس نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا فلاں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر سب سے بھاری ہیں، سب نمازوں سے زیادہ بھاری، یعنی فجر اور عشاء۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کریں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا هوى، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا۔ ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا راستہ نہیں کھو دیا، وہ ہدایت پر ہیں اور وہ بہکے نہیں ہیں، وہ تمہیں صحیح راہ دکھا رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ نجم ستارے کی پہلے بات کی گئی کہ ستارے کے غروب ہونے کے منظر کو دیکھو جو نیچے چلا جاتا ہے۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور وحی زمین والوں کی زینت ہے، یعنی وحی کی صحت پر اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت مناسبت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ستاروں سے آسمان کو سجایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے وحی کے ذریعے زمین کو زینت دی ہے کہ زمین پہ جو رہنے والے ہیں یعنی انسان، جب وہ اس وحی الہی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو زمین خوبصورت ہو جاتی ہے، نہ انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، نہ حیوانوں پر ہوتا ہے، اور نہ درختوں پر ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ اس قرآن کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں پھر دل بھی اندھیرے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر بھی ظلم ہونے لگتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی جبریل علیہ السلام، جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یہ اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔
تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو وحی بھی اس نے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کو؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا، پاس ہی جنت المأوا ہے۔ یعنی یہ کب ہوا؟ معراج کے موقع پر۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے، یعنی درخت چھٹے آسمان پر ہے لیکن شاخیں اس کی 7ویں آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، وہاں تک جاتی ہیں، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے پھر وہ وہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ سدرہ کو جس نے ڈھانپا، تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں کہ جو اس وقت اس درخت کے اوپر چھا رہے تھے۔ اس سے اس کا حسن دوبالا ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو صحیح مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے، یعنی بڑے بڑے بیر تھے۔ آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے، اس کو کوئی ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی اس میں آتا ہے کہ جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا ہوا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، وہ کیسے رنگ تھے، یعنی دنیا میں وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ لیکن اس کے باوجود ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، ان روشنیوں کو دیکھ کے نگاہ چندھیائی نہیں، یعنی کمفرٹیبلی آپ دیکھ رہے تھے، اور نہ اپنی حد سے آگے بڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہاں تک پہنچے تو آپ انتہائی ادب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کی طرف متوجہ تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے کنکھیوں کے ساتھ، اور نہ غور کر رہے تھے کہ اچھا اور کیا ہے، یہ بھی دیکھ لوں وہ بھی دیکھ لوں، پھر تو پتہ نہیں کب موقع ملے گا یہ دیکھنے کا۔ نہیں، آپ نے جو نشانیاں اور عجائبات بھی دیکھی وہی جو سامنے نظر آ رہی تھی، اور آپ سر جھکائے ہوئے تھے، ادب کے ساتھ سن رہے تھے جس چیز کو سننا تھا، اور جو چیزیں آپ کو نہیں دکھائی گئیں ان کے بارے میں آپ نے تجسس نہیں کیا، کوئی غیر ضروری سوال نہیں کیا، بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے کام پر فوکس رکھا، اور یہی کسی شخصیت کے باکمال ہونے کی انتہا ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے منظر میں بھی کھو نہیں گئے، ادھر ادھر توجہ نہیں کی، نگاہ ادھر ادھر بھٹکی ہی نہیں، نگاہ نے خیانت ہی نہیں کی، جو کرنے کو کہا گیا بس اسی کی طرف توجہ ہے، جس مقصد کے لیے گئے اسی مقصد پہ فوکسڈ ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ بچے ہوں بڑے ہوں سب کو اٹینشن کا پرابلم ہے، اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں پتہ نہیں کیا ہے اس بچے کو، زیادہ دیر تک کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا، اس کو فوکس کا مسئلہ ہے، نہ یہ کلاس میں دھیان سے بات سنتا ہے، نہ بعد میں یہ کچھ پڑھ سکتا ہے، بس مزاج میں عجب بے چینی ہے۔ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، دعا، اور ان آیات کو بھی بار بار پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو آیات جس چیز سے متعلق ہوں اس بیماری کا علاج بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی خاص جگہ پر جاتے ہیں، مثلا کسی کے گھر ہی جاتے ہیں اور اس نے مثلا ہمیں درس کے لیے بلایا کہ آئیں آپ یہاں بیٹھ کے درس سنیں، تو ہمارا کیا کام ہے کہ جہاں وہ بٹھائیں وہاں بیٹھیں، یا پریمیسز میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیں اور پھر بلا وجہ سوال شروع کر دیں گھر والے سے کہ یہ آپ نے کہاں سے خریدا تھا، یہ کہاں سے لیا، یعنی گئے ہیں آپ ایک کام سے اور توجہ آپ کی اور دنیا کی چیزوں کی طرف ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، ایسے سوال دوسرے کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں، غیر ضروری سوال، اور یہ علم نافع نہیں ہوتا، کہ جس چیز کا آپ کا مقصد نہیں آپ اس چیز میں پڑ گئے، اور جس کام کے لیے آئے وہ آپ بھول ہی گئے۔ تو اصل کام پر توجہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔
اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب ذرا بتاؤ, تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسرے ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی اس کی خواہشات ہی بس پوری ہوتی جائے؟ ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں کہ جو ہم مانگے ہمیں مل جائے، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ ہماری ہو جائے. لامتنا ہی خواہشات. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، لہذا ملے گا تمہیں وہی کچھ جو اللہ چاہے گا، جو وہ دے گا. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں انہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یعنی انسان کو اپنے اعمال کی بنیاد علم حقیقی صحیح علم پر رکھنی چاہیے، نہ کہ وہم و گمان کی بنا پر کہ لوگ کہتے ہیں وہ میں نے سنا تھا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا زندگی بسر کرنے کا. دین میں بھی آپ جس چیز پر عمل کر رہے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. صرف خواہشات پر مبنی کام نہیں کرنے چاہیے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی بتاؤ اور اس کو چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی ان کے علم کا سورس صرف دنیا ہے، یہ اس سے باہر نکل نہیں پاتے، ہر چیز کو اسی کے معیار پر پرکھتے ہیں. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے. کون ہے نیک رویہ اختیار کرنے والے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فواحش سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، یعنی بہت زیادہ بخشتا ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے. ہمیں اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں، کیونکہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، پھر نیک عمل کرنے کے بعد اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے، پھر اسی طرح کی وہ باتیں بھی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کا چرچا، اپنے روزوں کا چرچا، حج عمرے کا چرچا، جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس کا اشتہار دینا پھر لازم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو چل پتا جائے ہم نیک ہیں، ثابت کر دیں ہم نیک ہیں، ہم بہت اچھے لوگ ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون نیک ہے کون نہیں ہے. کیا ہم نے لوگوں سے جزا لینی ہے کہ ان پر ہماری نیکی ثابت ہو جائے؟ اگر ہم واقعی نیک ہوئے تو اللہ ہماری محبت یا عزت یا نیکی ان کے دلوں میں ڈال دے گا، اور اگر ہم نیک نہیں تو زبان سے بار بار اپنی نیکی کے دعوے کرنے اور اپنی نیکیوں کا اشتہار دینے سے آپ کسی کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیت نازل کی ہے، هو اعلم بمن اتقى، اس کو زیادہ پتا ہے کہ نیک کون ہے، کس نے اطاعت کی ہے اور کس نے واقعی خالص اللہ کے لیے کوئی نیک کام کیا ہے. اس لیے ایسے ناموں سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے کہ جس میں
انسان کی نیکی کا اظہار ہوتا ہو. مثلا حضرت ام سلمہ جو تھی آپ کی وائف، ان کی ابو سلمہ سے بیٹی تھی ایک جس کا نام برہ تھا. برہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، جیسے ہمارے ہاں نیک بی بی نام رکھ دیتے ہیں، نیک پروین. تو اسی طرح وہاں بھی نیک نام رکھنے کا رواج تھا، برہ نیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک اور صالح لوگوں کو خوب جانتا ہے. تو پوچھا گیا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو، اور یہ ام سلمہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہمارا شمار متقین میں ہے یا نہیں. اس کی فکر چھوڑ دیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم نیک ہیں کہ نہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ کیا سمجھیں گے. نہیں، ہمیشہ جب یہ خیال آنے لگے اس کو ڈائیورٹ کر دے، اللہ کی نگاہ میں کیا ہوں. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الذی تولی، کیا پھر آپ نے دیکھا اس شخص کو جو پھر گیا، یعنی اللہ کے راستے سے، اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی علیہ السلام، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہے ان کے صحیفوں کی تعلیمات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جس کی اس نے خود کوشش کی. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دوسروں کی نیکی، دوسروں کا کام، دوسروں کی محنت آپ کے کام نہیں آئے گی. آپ کو کیا کام آئے گا؟ جس کی بھاگ دوڑ آپ نے خود کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آ جائے گی کس نے کس کام کے لیے کتنی کوشش کی. دیکھیے بعض اوقات نیکی کا کوئی سامنے آتا ہے نا کام ہمارے، تو ہم تھوڑی سی ایفرٹ ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہوتا. جیسے بچوں کو آپ کوئی کام دے تو وہ ذہن نہیں لگانا چاہتے یا محنت نہیں کرنا چاہتے یا تھوڑی مشقت نہیں کرنا چاہتے، فوراً ہی ہینڈز اپ کر دیتے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو رہا، کیا کروں، شور ہنگامہ. اسی طرح کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کی اور اس کے بعد بیٹھ گئے. نہیں، کوئی بھی کام آپ اپنے ذمے لیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب واقعی آپ کے اندر سچا اخلاص ہوگا کہ مجھے یہ کر کے چھوڑنا ہے، میں ہار ماننے والا نہیں ہوں. کیونکہ جب انسان نیکی کے کاموں میں ہار مان لیتا ہے تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، پیچھے رہ جاتا ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کیا. تو جزا بھی اوفا، مکمل جزا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا. تو کاموں کو ادھورا چھوڑنا اور انجام تک نہ پہنچانا یہ درست نہیں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا. اس میں عموماً ہم کہتے ہیں اچھا کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ہو جائے گا، اور پھر وہ اصل میں یہ کہنے کا مطلب کہ بس ایک طرف رکھ دو اس کو. اسی لیے دعا سکھائی گئی نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہر چیز کی عاقبت ہماری اچھی کر دے، وہ آخرت بھی اور دنیا میں بھی کاموں کا انجام اچھا کر دے. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، یعنی ماں کے رحم میں، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یعنی جو کچھ انسان کے پاس پراپرٹی ہے دنیا میں، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے.
اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ یعنی تمہیں یہ حقائق سمجھ میں نہیں آتے اور ماننا نہیں چاہتے؟ ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ یعنی اگر تمہیں پتا چل جائے کہ آخرت کتنی سخت جگہ ہے تو تم ان باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑانے کی بجائے رونے لگو. آپ دیکھیے کہ صالحین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو یاد کر کے، اپنی موت کو یاد کر کے، قبر کے حال کو یاد کر کے، آخرت کے حساب کتاب کو، تقریباً پل صراط پر سے گزرنے کے وقت کو دنیا میں یاد کر کے روتے ہیں کہ یا اللہ وہاں کیا بنے گا. وہ مناظر ان کو رلا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بتاتے تو بعض اوقات وہ ہچکیاں لے لے کے رویا کرتے تھے. ہمیں دنیا کے غم تو رلاتے ہیں لیکن آخرت کی فکر کم ہی رلاتی ہے. تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، یعنی انٹرٹینمنٹ میں گم ہو کر ان باتوں کو بھلا دیتے ہو. جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ، اسی میں انسان کا فائدہ ہے.